اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ جناب صدر و حکام صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام، قرب جوار سے تشریف فرما مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس تقابل بسم خطابت میں میری موضوع خطابت ہے مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمْ لَعَلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی ہماری قدم چومی، اور جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے گان میں جا گرے۔ سامعین اکرام، تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرث، امیہ بن خلف جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے شرم و شامان، ان کی تعداد 313 سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ سامعین اکرام، جنگ کے اندر جتنے اسباب اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور پھر امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ بن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے اور پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، جانتے ہیں اے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ بن خلف کا غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے سامعین اکرام، برادران اسلام، جانتے ہیں اے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسے امیہ بن خلف کا غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا تھا۔ اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے خود تھک جاتے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے مالک امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور امیہ بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ بھائیو، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو
غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا۔ سچ فرمایا اللہ رب العزت نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرط کہ تم سچے پکے مسلمان رہے۔ سامعین اکرام، اس جنگ میں بہت سارے کفار مکہ مقتول ہے اور 70 سے زائد گرفتار ہوئے اور مسلمانوں کو ایسی فتح کامرانی حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس، صدا افسوس، آج مسلمانوں کی حالت جہاں اور جس طرف دیکھے وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، کیا آج ہم اندلس کو نہیں جانتے؟ حالانکہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور آج وہاں کی حالت کیا ہے کہ ایک مسلمان بھی اور آج وہاں کی حالت کیا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح برما کے مسلمانوں کے ساتھ بھی سلوک کیا گیا، یہاں تک کہ عورتوں کو عفت و عصمت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا۔ اسلام کے پاس بانو، آپ دور نہ جائیے، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا کیا جا رہا ہے۔ کون سی ایسی مظالم نہیں ہے جن کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی، اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی۔ کہیں ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہے، ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتی ہیں، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، آج ہماری حالت کیوں ایسی ہوگی؟ کس شاعر نے کیا ہی خوف کہا ہے، سوئی ہوئی قوم میں زاغ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم میں زاغ اٹھے بیدار مسلمان سوتا ہے، وہ ورائے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردہ نکل لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، قمار بازی اور جوئے بازی ہمارا شمع ہے، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ناچ گانا ہمارا مسئلہ ہے، اتحاد و اتفاق ہم میں کو دور ہے، وہ کہ نبی کریم اصحاب اکرام کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے، نہ ہی ہماری زندگی اسلام زندگی ہے، تو پھر صلاح فلاح ہم کیسے پا سکتے؟ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔